رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ درشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والحمد للہ علی عبادہ حلیما غفورا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ مبشرا ونذیرا، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ دائما ابدا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ گرامی قدر والا مرتبت آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، قدوۃ السالکین، عدت العارفین، حضور سیدی و سندی قبلہ حضرت صاحب دامت برکات العالیہ، زینت دربار گوہربار حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء کرام،
جمی حاضرین محفل، میرے دل میں بے حد راحت و اطمینان ہے کہ میں آج دنیا اسلام کے رجل عظیم شیخ المحدثین محدث اعظم پاکستان حضور قبلہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس کے بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، کیا حسین انتخاب ہے کہ یہ عرس پاک اللہ کے فضل و کرم سے امام الائمہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے اور حضور محدث اعظم کا بھی عرس ہے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے اگر غور سے دیکھا جائے اور وہ دیکھنے والی آنکھیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو یہ پاکیزہ محفل جب میری نگاہیں حضور قبلہ عالم کے مزار پر انوار کی طرف جاتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ کیفیات، وہ واقعات، وہ حضرت کا وہ عظیم بے مثل وجود جس پر میں کہنے کے لیے بے تاب ہوں کہ وہ کون سی ہستی آرام فرما ہے جس کی ہر ادا ہو سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا ہو سنت مصطفیٰ، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین کرام، حضور قبلہ محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بر صغیر پاک و ہند میں جو دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، اور بحمد اللہ تعالی آپ کے حضور حاضر ہونے والے خوش بخت جب حضرت کے آگے زانو تلمذ طے کر رہے تھے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ بریلی شریف سے لے کے فیصل آباد لیل پور شریف تک پورے بر صغیر میں ایک بڑا نام، ایک بڑا چرچا، ایک بڑا ذکر، ایک بڑا پیغام ہر سمت میں کہنے والے یہ کہتے تھے، جلدی کرو، دیر نہ کرو، حضرت محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ اور جو حضرت کی بارگاہ میں آ جاتے، سچی بات ہے میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں کہ جب حضرت محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو یہ اللہ نے موقع دیا تو جو ان کی بارگاہ میں پہنچا خدا کے فضل و کرم سے وہ پھر انہی کا ہو گیا۔ حضرات، انہی کا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ پڑھنے والے، حصول علم کے لیے آنے والے، ایک طرف حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ان کی اعتقادی تربیت ہو رہی ہے، ان کی فکری تربیت ہو رہی ہے، ان کی نظریاتی تربیت ہو رہی ہے، اور بحمد اللہ تعالی ان میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، قبلہ والد گرامی سے، کہ بریلی شریف میں یہ کمال تھا حضور محدث اعظم کا کہ ان سے حدیث شریف پڑھنے والے، درس لینے والے اکثر طلباء سحری کے وقت بریلی شریف کی مسجد میں تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے تھے۔ یہ حضرت کی تربیت،
یہ اس بریلی شریف اور بریلی شریف کے دونوں مراکز جامعہ منظر اسلام بریلی شریف جو اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ اشاہ احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی بنیاد رکھی، حضور قبلہ محدث اعظم نے اسی مکتب کو ایک رونق بخشی۔ اور پھر جب اسی بریلی شریف میں دور و دراز سے آنے والے، ہر سمت سے آنے والے لوگوں کا تلامذہ کا ایک بڑا ہجوم ہے، تقاضا ہے کہ ایک اور ادارہ بن جائے۔ جب حضور مفتی اعظم کی قیادت میں جامعہ مدر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، حضور قبلہ عالم اس جامعہ میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ ادارے تو دونوں تھے، حضور حجت الاسلام بھی موجود تھے، حضور مفتی اعظم بھی موجود تھے، اور حضور قبلہ محدث اعظم کا دونوں کے ساتھ ایک یکساں ایک تعلق خاص تھا۔ لیکن فرمایا میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ ادارے تو دونوں چل رہے تھے اور اس وقت کے بڑے بڑے مشاہیر ہر دونوں سمتوں میں تھے، لیکن فرمایا حضور محدث اعظم جس ادارے میں بیٹھ کے سجدے رونق زیادہ ادھری لگ جاتی تھی۔ یہ کمال تھا، لوگ کھینچے کھینچے آتے حضرت کی بارگاہ میں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فیض تھا، یہ حضور حجت الاسلام کی نگاہ کرم تھی، یہ حضور مفتی اعظم کی نگاہ کرم تھی، اور حضرت جو فیض تقسیم کر رہے تھے۔ سامعین کرام، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے نور نبوت کے دیوانوں، جمال مصطفیٰ کے مستانوں، اس دربار گوہر بار سے ہم جتنے بھی تعلق و نسبت رکھنے والے ہیں، ہم واضح ہیں، ہم میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم مبہم نہیں ہے، ہم بڑے واضح اور دو ٹوک ہیں۔ یہ نسبت اور تعلق بھی اعلیٰ ہے، یہ شخصیت بھی بلند و بالا ہے، اور اس شخصیت نے جب کرم فرمایا اپنی نیابت کا تو ہمیں کس کے حوالے کیا؟ سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، بحمد اللہ تعالی جب حوالے کیا تو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا، فضل رسول کے حوالے کیا۔ سامعین کرام، ذرا تھوڑی توجہ تو کریے، فضل رسول اور بحمد اللہ تعالی فیض رسول، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ فیضان جو تقسیم ہو رہا ہے، یہ فیضان کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیغام کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اے شمع رسالت کے پروانوں، آج میں بھی فخر سے کہتا ہوں، آج ہمارے عقیدے درست ہیں، آج ہمارے عقیدے صحیح ہیں، آج ہمارا مسلک سچا ہے۔ سامعین کرام، اس میں سب سے بڑا کردار حضور محدث اعظم کا ہے، جبھی تو میں حضور کے سالانہ عرس میں آج ببانگ دہل کہتا ہوں، فیض پہنچا رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا رضا، فیض پہنچا رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون ہے۔ حضرات گرامی، حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنیادیں، وہ مضبوط بنیادیں جو رکھی، سبحان اللہ۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جدید و قدیم علوم پر جنہیں عبور ہے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے، جن پر وہ کرم عطا فرمایا ہے کہ حضور محدث اعظم کو سننے والا، ان سے پڑھنے والا، ان سے مسئلہ پوچھنے والا،
یا کم سے کم دیکھ کے ان کی زیارت کرنے والا؟ حضرات گرامی کمال یہ تھا کہ جو کوئی جس نیت سے آتا وہ خالی نہیں رہتا تھا۔ حضرت کی زیارت کرنے والا، حضرت سے پڑھنے والا، حضرت کی خدمت میں بیٹھنے والا، حضرت سے کہ دست پاک پر بیعت کرنے والا، سبحان اللہ، وہ خالی نہیں رہتا تھا اور اس پر کرم ہی کرم ہو جاتا تھا۔ ہند کی سرزمین پر میں نے اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے 12 مرتبہ سنا کہ حضرت کی جہاں قیام گاہ تھی، مکتب تھوڑا آگے تھا، حضرت قبلہ محدث اعظم روز تشریف لاتے، فرمایا آگے ایک پتھر کا بڑا سرا انسانی طرز کا ایک مجسمہ پتھر کا بنا ہوا تھا، بڑا ایک بت سا مجسمہ سا کھڑا تھا۔ فرمایا حضور محدث اعظم جب روز گزرتے آپ کا معمول تھا کہ جو ہی وہ مجسمہ سامنے آتا آپ شہادت کی انگلی کو بلند کرتے اور فرماتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا مجسمہ جو ہی سامنے آتا ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بس اب وقت آ گیا ہے، حضرت نے شہادت کی انگلی کو بلند کر لینا اور کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے برابر سے گزر جانا۔ حضرات گرامی کس پہلو کو بیان کریں؟ یہ وہی تو مرکز ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور دنیا کے بت کدو میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم ہے پاسبا اس کے اور وہ ہے پاسبا ہمارا۔ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب اس بت کو دیکھتے، مجسمے کو دیکھتے، شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے پھر برابر سے گزر رہے ہوتے تھے اور آنے والے آتے۔ فرمایا کہ جب دوسرے لوگ آتے، بدعقیدہ لوگ آتے تو وہاں بریلی شریف میں حضرت کی محفل میں بیٹھتے، ایک دن 2 دن گزرتے، تیسرا دن جب آتا حضرت کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ایک نقشہ بدل چکا ہوتا تھا، رنگ بدل چکا ہوتا تھا، انداز بدل چکا ہوتا تھا۔ حضرات گرامی اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام وہ دور جب میں آج دیکھتا ہوں کہ جس دور میں حضور حجت الاسلام موجود ہے، حضور مفتی اعظم ہند موجود ہے، اور جس دور میں حضرت صدر الشریعہ موجود ہیں، حضرت صدر الافاضل موجود ہیں، اور ہند کی سرزمین پر اس زمانے کے بڑے بڑے مشاہیر جمع ہیں، اے اہل سنت حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس میں ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ جب اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں، ہر کوئی بلند سے بالا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک علمی اور تحقیقی مقام ہے، لیکن حضور حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے تو یہ سارے اکابر موجود ہیں، دائیں بائیں موجود ہیں، ادھر ادھر موجود ہیں۔ حجت الاسلام فرماتے ہیں لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں وصیت کرتا ہوں میری نماز جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ہر کسی کے راسخ العقیدہ عالم کے علم و فضل کا احترام کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا مقام ہے، لیکن جب میں شہزادہ اعلیٰ حضرت سے سوال کرتا ہوں، جب میں حجت الاسلام سے پوچھتا ہوں اور جب میں ان کی ترتیب دیکھتا ہوں تو فرماتے ہیں میری نماز جنازہ مولانا محمد سردار احمد پڑھائیں گے۔
رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بریلی شریف کی سرزمین میں حضور قبلہ حجت الاسلام کی نماز جنازہ، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے مشاہیر جمع ہیں، بڑے بڑے کی اکابر جمع ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں۔ یہ صدر الشریعہ ہماری وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جن کی ہمارے دل کے انتہائی ادب و احترام کے تقاضے ہیں۔ حضرت کے تو استاد ہیں، ادھر صدر الافاضل ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے لخت جگر کے جنازے کی صفیں بن گئی اور سارے لوگ موجود ہیں اور مصلی امامت کا جب وقت آیا تو حضور قبلہ شیخ الحدیث محدث اعظم آپ مصلی امامت پر۔ پاکستان خوش بخت ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور پاکستان کے محافظ، میں کوئی دوسری کی بات کرتا، میں جو بات کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، لیکن پاکستان جس میں آج میرے حضور محدث اعظم آرام فرما ہے، یہ پاکستان، یہ دو قومی نظریہ اور یہ نظریہ اسلام، لوگ کہتے ہیں یار آپ تو فلاں شخص کی بات کر رہے ہو، یہ تو عقیدے کی فکر کی بات ہے، فلاں کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، کان کھول کے سنو کہ آپ جب بھی قومی مشاہیر کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں، آج علامہ اقبال کا دن ہے، یوم اقبال۔ ارے اقبال کون ہے؟ اقبال مصور پاکستان ہے، اقبال ایک قومی ہیرو ہے۔ اقبال کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان یہ دو قومی نظریہ، اقبال کہتا ہے عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، زدیو بند حسین احمد ایچے بالعجبیست۔ عجم مصور پاکستان، پاکستان کا قومی ہیرو، جہاں ملٹری تعینات ہے، جہاں پولیس تعینات ہے، سلامی کر رہی ہے۔ عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، زدیو بند حسین احمد اینچ بالعجبیس، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ علماء موجود ہیں، ایک قومی ہیرو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، کہتا ہے بمصطفیٰ برساخ شرع کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ حضرات گرامی، جب اقبال نے یہ پیغام دیا تو میں بھی پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے ساتھ پھر یہ بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ بڑے کمال سے کہا ہے اور بڑی محبت سے کہا ہے، اور شہر لاہور میں جس اقبال کی حضرت حجت الاسلام سے ملاقات ہوئی، حضرت کی گفتگو سے بڑا متاثر ہے۔ وہ اقبال کیا کہتا ہے کہ میں یورپ میں گیا، ڈگری لے کے آیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا یورپ میں، وہ ماحول مختلف ہے، انداز مختلف ہے۔ کہتا ہے کہ بکنے والے بک جاتے ہیں، جھکنے والے جھک جاتے ہیں، لیکن جن کا سودا حضور کے دربار میں ہوتا ہے وہ بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ جب یورپ سے ڈگری لے کے آیا اقبال تو پوچھا گیا کہ یورپ میں اتنا ٹائم گزارا، آپ کے نظریے میں تبدیلی آئی؟ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتا ہے میری آنکھ کا سرما مدینہ منورہ جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے، اور نجف شریف جہاں مولا علی آرام فرما ہے، وہ پاک سرما
جب میری آنکھوں میں آ چکا ہے، اب میری آنکھ نہ بٹک سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے۔ اور جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں میں بھی رب سے مانگتا ہوں تو رجوع مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں کعبہ کے بد رد جا آپ پہ کروروں درود، اور طیبہ کے بد کعبہ کے بد رد جا آپ پہ کروروں درود، اور طیبہ کے شمس الضحیٰ آپ پہ کروروں درود، اور شافع روز جزا شافع روز جزا آپ پہ کروروں درود۔ دیکھو میرا عقیدہ کیا ہے، شافع روز جزا، توجہ کی ضرورت ہے، شافع روز جزا آپ پہ کروروں درود، اور دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا آپ پہ کروروں درود۔ اب اعلیٰ حضرت کیا عرضی کرتے ہیں، حضور محدث اعظم کیا فرماتے ہیں، اور میرے حضور قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں؟ کام مجھ سے وہ لے لیجئے جو آپ کو راضی کرے۔ کوئی کسی کو راضی کرتا ہے، کوئی کسی کو۔ یہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایک آپ راضی ہو جائے۔ کام مجھ سے وہ لے لیجئے جو آپ کو راضی کرے، اور ٹھیک ہو نام رضا آپ پہ کروروں درود۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ نے بریلی شریف میں قیام فرما کر، لیل پور شریف میں قیام فرما کر، اور ملک کے کونے کونے میں حضرات، میں دنیا کے متعدد ممالک میں میرا آنا جانا ہے، میں اکثر دوروں پہ رہتا ہوں، خدا کی قسم میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں جس ملک میں بھی گیا ہوں حضور محدث اعظم کا فیض موجود ہے۔ کمال یہ ہے کہ مشن بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے، مشن بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہزادہ حضور محدث اعظم حضور قبلہ عالم کا سایہ اللہ تعالیٰ تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور چار دانگ عالم سے دنیا حاضر ہوتی رہے، اور حضرت سے ظاہری و باطنی فیض و برکات کا حصول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا شراتے ہیں خطیب الاسلام مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ توقیر نورانی صاحب اکاڈمی۔ آپ شراتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشان نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب